اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے بھی ان کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اور بھی چیزیں پیدا فرمائے گا مگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی پہنچتی ہے، اور بعض راستے ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ٹیڑھے میڑھے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8 اور 9 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بإذن اللہ، بتوفیق اللہ، بفضل اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، بہت ساری چیزوں کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں انسانوں کی زیب و زینت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ پر، جو پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 8، اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر اعتبار سے ہماری سمجھ، ہماری سوچ اور ہمارے خیال سے بہت پرے ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے، گھوڑا جانتے ہیں جس پر سواری کرتے ہیں، خچر کہتے ہیں ایسے جانور کو جو گھوڑے اور گدھے کا مکس ہوتا ہے، اور گدھا جانتے ہیں جس کے اوپر بوجھ ڈھویا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سواری کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ تم اس پر سواری کرو، اور اس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ اب آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زیب و زینت ہے، خچر پر سوار ہوتا ہے، اس میں بھی زیب و زینت ہے، گدھے سے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، آدمی بڑے بڑے سامان اس طرف سے اس طرف لاد کر کے آدمی لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں مقصد کے لیے ان جانوروں کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر گھوڑے اور گدھوں میں حرام اور حلال کیا ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر چند روایتوں کو پیش کیا ہے، جس میں سے پہلی روایت جو ہے وہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ ابھی جو گدھے ہوتے ہیں اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر حدیث نمبر 4219 نمبر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا گھوڑا کا گوشت حلال ہے اور گدھے کا گوشت حرام ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، دونوں اماموں نے یعنی امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے دو سندوں سے دو روایت پیش کی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دو سندوں سے روایت پیش کی، جن میں سے دونوں سند جو ہے وہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر کے موقع سے گھوڑے کو بھی ذبح کیا، گدھے کو بھی ذبح کیا اور خچر کو بھی ذبح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر اور گدھے کو کھانے سے منع فرما دیا اور گھوڑے کو کھانے کی اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع نہیں فرمایا جبکہ ہم مدینے کے اندر تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گدھے کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، اس کے مقابلے میں گھوڑے کا گوشت اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اس پر سواری بھی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر بوجھ بھی ڈھویا جاتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ آپ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے۔ مطلب اس کا دو ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی خدمت پہ مامور ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں، لیکن انسان ان کو نہیں جانتا ہے یا اب تک نہیں جان پایا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کر کے رکھا ہے۔
اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس زمانے میں لوگ بسوں کو نہیں جانتے تھے، ٹرینوں کو نہیں جانتے تھے، ہوائی جہاز کو نہیں جانتے تھے. جانتے تھے کیا؟ نہیں جانتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی سہولت کے لیے، تم لوگوں کے فائدے کے لیے، تم لوگوں کی سواریوں کے لیے، تم لوگوں کے بوجھ کو ڈھونے کے لیے اور بھی ایسے بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے جس کو تم نہیں جانتے. ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرما دیا. میزائل ہے، راکٹ ہے، کیا کیا چیزیں، ہوائی جہاز ہے، طیارے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، بس ہیں، ٹرینیں ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اگر اللہ نہیں چاہتا تو پیدا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی اور انسانوں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، بنایا انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ، تاکہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو اور بھی پیدا فرمانے والا ہے جس کو تم نہیں جانتے. گویا آج جو آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، آج سے سالہ سال بیتنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے جس کو ہم نہیں جانتے. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے اور کیا کیا چیزیں پیدا فرمانے والا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی جا پہنچتی ہے اور ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے میڑھے بھی ہیں. سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہی جا پہنچتی ہے اور ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. دیکھیے آیت کریمہ ہے، معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، لیکن ہم مزید واضح کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جانوروں کا، سواریوں کا ذکر فرمایا. وہ سواری کدھر چلتی ہے؟ یہ دکھنے والے راستے پر جو ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے. یہ جو راستہ ہے معنوی اور حصی اور دکھنے والا راستہ جو انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے بنوایا، اس راستے پر وہ جانور چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے ان سواریوں کا ذکر کیا جو ان حصی رستوں پر چلتے ہیں، دکھنے والے رستوں پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس آیت کریمہ میں اس راستے کا ذکر کیا جو دینی اور معنوی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سواریوں کو، بہت سارے جانوروں کو پیدا فرمایا انسانوں کی خدمت کے لیے. اب انسان ان سواریوں پر، ان جانوروں پر سوار ہو کر کے اپنے سامان کو ڈال کر کے اپنے من چاہے راستے پر چلتا ہے. ابھی اس کو پہنچنا ہے یہاں سے ٹمکور، سواری پر سوار ہوگا ٹمکور چلا جائے گا. ابھی اس کو جانا ہے ہاسن، سواری پر سوار ہوگا اپنے من چاہے راستے پر ادھر سے نکلے گا اور ہاسن چلا جائے گا. یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ ابھی ہم کو ہاسن جانا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے تو بھی، یا ہم اگر گاڑی ہائر کرے تو بھی، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. انسان کو اگر جانا ہے بنگلورو، فوراً وہی راستہ پکڑے گا اور بنگلورو چلا جائے گا. اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان رستوں پر سوار ہو کر کے، ان رستوں پر سواریوں پر سوار ہو کر کے، من چاہے رستوں پر اپنے من چاہے سامان وغیرہ کو لاد کر کے، اور تم خود بھی سوار ہو کر کے تم فلاں فلاں جگہ پہنچ جاتے ہو. لیکن یاد رکھو جو سیدھی راہ ہے وہ اللہ تک پہنچنے والی ہے. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب اور انداز ہے سمجھانے کا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب تم سفر میں جاؤ تو سفر کا خرچ لے کر کے جاؤ. ابھی حج کے لیے جانا ہے تو سفر راستے کا خرچ لینا ہے. اور اللہ نے مزید آگے فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جو تمہارا اصل راستہ ہے جو تم کو قیامت تک پہنچانے والا ہے، اس راستے کا بہترین خرچ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ جو سواریاں ہیں ان سواریوں پر سوار ہو کر کے منچاہے راستے پر تم چل کر کے اپنے مقام تک پہنچتے ہو. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اللہ کی رضامندی تک پہنچنا ہے تو سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. منچاہے راستے پر چل کر کے نہیں ہوگا کہ نہیں ہم فلاں مسلک کو ماننے والے ہیں، اسی راستے پر چل کر کے ہم اللہ کی رضامندی کو پا لیں گے. ناممکن، ناممکن. نہیں ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس فرقے کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے ہم اللہ کی رضامندی تک پہنچ جائیں گے. ناممکن. اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھے راستے پر چل کر کے اللہ پر تک پہنچا جا سکتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جہاں پہنچتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھا رستہ ہے جس پر چل کر کے تم اللہ کی رضامندی تک پہنچ سکتے ہو، لہذا اس کی پیروی کرو۔ اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ کسی بھی خاص عالم اور امام کا رستہ سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی خاص فرقے کا رستہ سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدھا رستہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سیدھا رستہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ نبی نے جو بتایا وہ برحق ہے۔ نبی کے بعد چاہے کوئی امام ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ کوئی بات بتاتا ہے اور وہ قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہے تو وہ سیدھا رستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی امام، کوئی عالم ایسی بات بتاتا ہے جو قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرتا ہے، وہ سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ کون سا؟ جو رستہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے نبی پر نازل فرمایا، وہ رستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا کہ یہ رستہ لوگوں کو بتلا دو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے ادھر ادھر کے ٹیڑھے میرے رستے کی پیروی مت کرو۔ اگر ٹیڑھے میرے راستے کی پیروی کرو گے تو جو سیدھا رستہ ہے جو تم کو اللہ تک اور اللہ کی رضامندی تک پہنچانے والا ہے اس سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی جا پہنچتی ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، لیکن سیدھی راستہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹیڑھے میرے راستے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کر لیجئے۔ آج بھی آپ اگر غور کریں گے تو جو سیدھی راہ ہے، جو سیدھے جنت کی طرف جانے والی ہے، جو سیدھے اللہ کی رضامندی کی طرف جانے والی ہے، اس رستے سے لگ کر کے بہت سارے ٹیڑھے میرے رستے ہیں جو انسان کو اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، جو انسان کو اللہ تک پہنچانے والے نہیں بلکہ ناکامی اور نامرادی کے رستے پر پہنچانے والی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اور سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ بعض ٹیڑھے میرے رستے بھی ہیں، لہذا ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، سیدھے رستے کی پیروی کرنا ہے۔ اور سیدھے رستے کی پیروی کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اول جھول نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں اول جھول ہے، اول جھول ہمارے دلوں میں ہے۔ سیدھے رستے کی پیروی کرنے میں کوئی اول جھول نہیں ہے، اول جھول اصل میں ہمارے دلوں میں ہے، فطور ہماری نیتوں کے اندر ہے۔ سیدھا رستہ پیروی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس سیدھا رستہ ایک ہی ہے، جو باتیں قرآن کریم کے مطابق ہے وہ سیدھا رستہ ہے، جو باتیں قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے وہ سیدھا رستہ نہیں ہے۔ جو باتیں نبی کے تعلیمات سے میچ کرتی ہیں وہ سیدھا رستہ ہے، اور جو باتیں نبی کی تعلیمات سے میچ نہیں کرتی ہیں وہ کرنے والوں کی تعداد اگر ملینوں میں کیوں نہیں ہو، بلینوں میں کیوں نہیں ہو، وہ سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی جا پہنچتی ہے، اور اس سیدھی راہ سے لگے ہوئے بعض ٹیڑھے میرے رستے ہیں جس کی پیروی نہیں کرنا ہے، جس سے بچنا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ہدایت دے دیتا۔ کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا تو ہم کو اختیار دے دیا ہے، تو جو رستہ اختیار کر لے بھائی۔ سیدھا رستہ یہ ہے، اللہ نے بتلا دیا، ٹیڑھے مڑے رستے یہ سب ہے، دیکھ لو، اللہ نے بتلا دیا، اور اختیار ہم کو دے دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اختیار نہیں دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو کہتا کہ نہیں سیدھے رستے پر چلنا، اور سب کو چلنا پڑتا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو مجبور کر دیتا کہ نہیں تم کو اسی راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم کی ہی پیروی کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر قیامت بھی آنے والی ہے، کوٹائی وہاں اصل میں ہوگی، کوٹائی اصل میں وہاں ہوگی، اور سیدھی راہ پر چلنے والوں کو انعامات اصل میں وہاں ملنے والے ہیں، اور اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کے راستے پر چلنے والوں کی کوٹائی وہاں ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر چلو گے تو انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں چاہے وہ مسلک و مذہب کی شکل میں کیوں نہیں ہو، چاہے وہ شیطان کے بنائے ہوئے رستوں میں کیوں نہیں ہو، چاہے انسان کے اپنی نفسانی خواہشات کے حساب کا رستہ کیوں نہیں ہو، وہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان پر اگر انسان چلے گا تو کوٹائی کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کو قائم کر کے رکھا ہے۔ لہذا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دکھلا دیا ہے، رستہ بتا دیا ہے، چلنا انسان کے کام میں، انسان کے ذمہ داری میں۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا